ہم نے کبھی کسی فرقے کو کافر نہیں کہا، ہمیشہ علمی اختلاف کیا ہے، عقیدوں کا کفر بتایا ہے، عقیدوں کا شرک بتایا ہے، اس کے باوجود علمی اختلاف کر کے معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے، اصلاح کی کوشش کی ہے۔ قادیانیوں کو جو ہم نے کافر قرار دیا، جو سنیوں کا ایک فرقہ ہے، سنی یعنی حنفی، بلکہ حنفی سنیوں کا، چونکہ وہ شیعہ سے تو نہیں نکلا، غلام احمد قادیانی دجال پہلے سنی تھا، سنیوں کا مناظر تھا، ان کی ہم نے جو تکفیر کی ختم نبوت کے اختلاف کی وجہ سے، یا شیعہ کا ایک فرقہ جو یہاں تو نہیں ہوتا، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، وہ شام میں نصیریہ ہے، جو حضرت علی کو نعوذ باللہ علی اللہ کہتے ہیں اور الوہیت کلیم کرتے ہیں۔ بس یہ دو فرقے ہیں جن کو ہم نے کافر کہا، باقی ہم نے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یا ان کے جو چھوٹے چھوٹی فرقیاں بنی ہوئی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اثنا عشری ایک ڈومیننٹ ہے شیعہ کے اندر، یا زیدیاں ہوں، یا اس کے علاوہ اور ان کے اسماعیلیہ ہوں، ہم نے کبھی کسی کی تکفیر نہیں کی۔ ہاں، عقیدوں کی جو غلطیاں وہ ہائی لائٹ کی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پبلک نے بات سنی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کر رہا ہے۔ میں ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ رہتا ہوں، پرابلم اینڈ پہ میں کبھی نہیں کھڑا ہوا، کسی کو مقصد ذلیل کرنا نہیں ہوتا۔ اور وہ جو ذلت آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا کسی کی، وہ میں آخری پوائنٹ بتاؤں گا کہ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، وہ ان کے اصول اور مبادی پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ایک بریلوی پوری زندگی دیوبندیوں کو اشرف علی رسول اللہ کے اوپر کہتا رہا کہ یہ گستاخ ہے، اسی اصول پہ جب چشتی رسول اللہ نکلا ہے اور میں ان کو کہتا ہوں تم گستاخ ہو، تو انہیں برا نہیں بنانا چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ خود کرتے رہے، یہ نہ کہ ہماری دل ازاری ہو رہی ہے۔ تو کیا دیوبندیوں کے چڑیا جیسے دل نہیں دکھتے تھے جب آپ اشرف علی رسول اللہ پہ بات کرتے تھے؟ ہاں، تو آپ کے اگر آپ چڑیا جیسے دل دکھ گئے ہیں تو دکھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اصول پہ ہی آپ کو چپیٹ پڑی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی ٹونٹ کرنا نہیں ہے، ٹونٹ تب ہوتی ہے جب ہم خود سے یہ چیز بناتے ہیں۔ یہ آپ سے ہی سیکھا ہے ہم نے۔ پوائنٹ نمبر 4 یہ کہ سب کے پیچھے نماز پڑھنے کی میں نے ہمیشہ ترغیب دلائی، اور خود پڑھتا بھی ہوں، اور جس کو کہتے ہیں نا اندر سے یہ میرا عقیدہ ہے کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو جو بہتر نماز پڑھاتے ہیں، جن کے عقائد باقیوں سے بہتر ہیں، ان کے پیچھے پڑھیں۔ میں یہ نہیں آپ کو کہتا کہ ضروراً آپ نے ضروری طور پر فلاں گمراہ کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے۔ میں صرف اصولی بات کرتا ہوں، اس پہ میرے دلائل بھی موجود ہیں کہ جو فرقے بھی مسلمان ہیں ہم نے انہیں کافر نہیں ڈکلیئر کیا ہوا، یعنی قادیانی اور نصیریہ، ان کو چھوڑ کے باقی جتنے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے پیچھے نماز درست ہے۔ اگرچہ یہ لوگ نہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست سمجھتے، جب ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں، شیطانی لشکر ڈکلیئر کر رہے ہیں، المہند میں، حسام الارمین میں، اور سب سے بڑھ کر 400 سال تک سلطنت عثمانیہ نے 4 مسلح ڈال کے رکھے ہیں سنیوں کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، خانہ کعبے کے اندر، کعبے کی جمعیت کو جنہوں نے توڑا ہے 1517 سے لے کر 1917 تک۔ اگر یہ چاروں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے، سنیوں کے چاروں فرقے، تو 4 مسلح کیوں الگ تھے؟ چلو میں مان لیتا 4 مسلح بھی الگ ہوتے، یہ ہوتا کہ فجر کی نماز حنفیوں کے پیچھے سارے پڑھتے، اس وقت کوئی شافعی نہ نماز پڑھاتا، زور کی سارے شوافے کے پیچھے پڑھتے، اور عصر کی سارے جو ہے مالکیوں کے پیچھے پڑھتے، مغرب کی حنابلہ کے پیچھے، تو میں مان لیتا کہ تم چاروں اماموں کو حق پہ مانتے ہو۔ لیکن یہ چاروں پیرلل میں اپنی جماعتیں کرواتے تھے، تو پھر جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے ہم نماز پڑھنے کے قائل ہیں، یا ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، گمراہ سمجھتے ہیں، بدعتی سمجھتے ہیں، اور فرقہ سمجھتے ہیں۔ فرقہ نہ سمجھ رہے ہوتے تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے۔